प्यार लफ्ज़ों में कहाँ। दीदम इब्राहिम को और दूसरे मॉडल को बुलाने के लिए आती है। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो दीदम वापस आती है और इब्राहिम के लैपटॉप का सारा रिकॉर्ड अपनी यूएसबी में कॉपी कर लेती है। दूसरी तरफ ऑफिस की टाइमिंग्स ऑफ होने पर सब साटे से बाहर आ रहे होते हैं तो इब्राहिम कहता है मुराद से कि मैं आपको ड्राफ्ट सेंड कर दूंगा। मुराद कहता है ओके। फिर मुराद पूछता है ध्रुव कहाँ है। इस पर हयात कहती है वो तो जा चुका है। मुराद कहता है फिर ड्राइविंग कौन करेगा, और हयात क्या तुम हमारे साथ जाओगी। हयात कहती है नहीं, मैं इब्राहिम के साथ जाऊंगी। इस पर इब्राहिम कहता है आप लोगों का घर तो बहुत दूर है मगर मेरा घर तो यही है, यही गाड़ी है मेरा घर। जिस पर दीदम कहती है ये बहुत प्यारा है और अच्छा तो ये तुम्हारा घर है। इब्राहिम कहता है हाँ ये मेरा घर पिछले 1-1.5 साल से है। दीदम कहती है मैं बेट लगा कर कहती हूँ इसमें सब कुछ होगा। मुराद कहता है हाँ बहुत प्यारा है। हयात कहती है कि अब हम चलें क्या इब्राहिम से। इस पर इब्राहिम कहता है आप तो कैप्टन हैं हयात। असली और आइपिक बातें कर रही होती हैं तो हयात की अम्मी और बाकी सब लोग आ जाते हैं। असली कहती है हमने आप सबको बहुत मिस किया। इस पर आंटी कहती हैं हमने इंगेजमेंट कर ली है। ध्रुव कहता है मुराद के लाउंज में बैठकर कि पहले आपको इब्राहिम का काम पसंद नहीं आया था मगर उसने बहुत अच्छा काम किया है। मुराद कहता है उसका मत पूछो, वो बाकी वर्कर्स का भी दोस्त है। करीम कहता है इब्राहिम हयात के साथ रहता है। जिस पर ध्रुव कहता है तुम्हें किसने बताया। करीम कहता है आइपैक और असली ने, और मुराद उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। दीदम दरिया से गाड़ी में बैठकर कहती है मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पकड़ी जाऊंगी। इस पर दरिया कहती है मगर तुम पकड़ी तो नहीं गई। इस पर दीदम कहती है क्योंकि मैं ये काम करने में माहिर हूँ। फिर दीदम पूछती है आप इस यूएसबी का क्या करेंगी। दरिया कहती है मैं इसको उन लोगों को दूंगी पास ये नहीं है। दीदम कहती है लेकिन इस तरह तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस पर दारिया कहती है नहीं, सिर्फ इससे मुराद को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि मैंने उससे डील की थी। दरुक कहता है करीम क्या तुम हमें फेवर दे सकते हो। करीम कहता है क्यों नहीं, ज़रूर। वो वहाँ से चला जाता है। मुराद कहता है मैंने इसका नोटिस नहीं लिया कि हयात इब्राहिम के साथ रह रही है। दरुक कहता है आप कैसे नोटिस ले सकते थे भाई, आप तो शादी की तैयारियों में बिज़ी थे। मुराद कहता है लेकिन कैसे पॉसिबल है कोई शख्स इतनी जल्दी भूल जाए सब कुछ। इस पर दरुक कहता है मैं शर्त लगा कर कहता हूँ वो भी यही सेम सोच रही होगी। और क्या आपने उसको सब सच बताया है कि आपका दीदम के साथ रिलेशन ख़त्म हो चुका है। मुराद कहता है
نہیں۔ ظروق کہتا ہے تو کیا آپ نے ابراہیم کو لے کر بات کی ہے اس سے؟ مراد کہتا ہے ہاں، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ چلو ابراہیم اچھا ہے۔ ظروق کہتا ہے واہ کیا بات ہے آپ کی بھائی، چلو پھر اس فیلئر کو، اس ہار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف سب ابراہیم اور حیات سے ملتے ہیں اس کے گھر میں۔ ظروق پہلے ہی مراد کے کچن میں کھڑا ہوتا ہے، پیچھے سے مراد آتا ہے تو ظروق بولتا ہے بھائی آپ اپنے آپ کو اتنا بھی نہ نیچے گرنے دیں، جس پر مراد کہتا ہے شاید میں غلط ہوں، وہ دونوں اکٹھے ہیں۔ جس پر مراد کہتا ہے بھائی آپ ابھی تک وہی سب کچھ سوچ رہے ہیں، میں نے حیات کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، کیا یہ معنی نہیں رکھتا تمہارے لیے؟ اس پر ظروق کہتا ہے بھائی آپ کچھ زیادہ جلدی ہی اندازہ نہیں لگا رہے۔ اس پر پھر مراد کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس بات پر یقین کروں۔ دوسری طرف آئپک اور اصلی حیات کو پاس بٹھا کر کہتی ہیں آج کچھ غلط ہوا تھا پر ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ حیات کہتی ہے کیوں ایسا کیا ہوا آج؟ کچھ بہت برا نہیں ہوا۔ اس پر آئپک یہ کہتی ہے کریم گیا تھا، کریم نے کہا ہے کہ دیدم گئی تھی تمہارے گھر میں اور وہاں ڈور مین نے کہا کہ تم وہاں اب نہیں رہتی۔ اس پر حیات کہتی ہے کیا؟ پھر آئپک کہتی ہے دیدم نہیں جانتی، کریم نے اس کو کہا ہے کہ تم اپنی دوستوں کے ساتھ رہتی ہو۔ اس پر حیات کہتی ہے شکر ہے میرے اللہ کا، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آئپک کہتی ہے ہم نے اس کو کہا ہے کہ تم ابراہیم کے ساتھ رہتی ہو اور پھر ہماری باتیں ختم ہو گئیں۔ حیات کہتی ہے کیا؟ نہیں۔ اس پر آئپک کہتی ہے اب ٹھیک ہے کیونکہ تم اور ابراہیم پریٹینڈ کر رہے ہو کہ تم دونوں آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو۔ اس پر حیات کہتی ہے نہیں، کریم مراد کا بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ اسے سب کچھ بتا دے گا۔ اب وہ مجھے ہمیشہ ایک جھوٹے کی نظر سے دیکھے گا اور ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میں ابراہیم کے ساتھ رہتی ہوں۔ نہیں، میں تو اس طرح مر جاؤں گی۔ اب میرا کیا بنے گا؟ اصلی اور آئپک کہتے ہیں اب ہم نے کیا کیا؟ اس پر حیا کہتی ہے جاؤ اس مسئلے کو ٹھیک کرو جا کر۔ دوسری طرف ظروق اپنے گارڈن میں بریک فاسٹ کرتا ہے اور اپنی دادی کا شکریہ ادا کرتا ہے اتنے اچھے بریک فاسٹ کرانے کے لیے۔ اور جب نیوز پیپر اوپن کرتا ہے تو اس میں ان کے پروجیکٹ کی پکچر پہلے ہی ہوتی ہے، تو وہ پکچر دیکھ کر کہتا ہے کیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس پر دادی پوچھتی ہیں کیوں کیا ہوا ہے؟ ظروق کہتا ہے ہم تباہ ہو گئے۔ ظروق مراد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے آج کا نیوز پیپر پڑھا؟ جس پر مراد کہتا ہے نہیں۔ اس پر ظروق کہتا ہے جو کچھ بھی تم اس وقت کر رہے ہو سب کچھ چھوڑ دو اور میری طرف آؤ۔ حیات اصلی اور آئپک کے ساتھ اپنے اپنے کام پر جانے کے لیے نکلتی ہیں، تو اس پر حیات راستے میں بہت پریشانی کے عالم میں اپنے دوستوں سے کہتی ہے کہ تم دونوں اور مراد میری سب سے بڑی پرابلم ہو۔ اصلی کہتی ہے ہمیں معاف کر دو، اور آئپک کہتی ہے ہم یہ مسئلہ ٹھیک کر دیں گے، تم پریشان مت ہو۔ اس پر حیا کہتی ہے ہاں اس مسئلے کو بھی سولو کرو
اور مراد کے مائنڈ کو بھی ٹھیک کرو۔ اصلی کہتی ہے تم ہم پر غصہ کرنا بند کرو، جبکہ تمہیں غصہ تو مراد پر ہے۔ اور جب حیات اپنے دوستوں کے ساتھ لڑ جھگڑ رہی ہوتی ہے تو رستے میں وہ اسی پروجیکٹ کی شوٹنگ کی پکچرز دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کس طرح پاسبل ہے، اور کہتی ہے ہماری کیمپین چوری ہو گئی ہے، یہ کس طرح ہو گیا سب کچھ۔ حیات کی امی گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کبھی کبھی حیات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور آنٹی کہتی ہیں ہاں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ اس پر حیات کی امی کہتی ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ حیات اور ابراہیم اکٹھے ہیں؟ اس پر وہ آنٹی کہتی ہیں نہیں، کبھی نہیں۔ جس پر آنٹی کہتی ہیں کتنی جلدی سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ابراہیم کہتا ہے میرے ایجنٹ نے فائل چوری کر لی ہے۔ اس پر مراد کہتا ہے کیا؟ اگر وہ تم ہوئے، اور یہ کس نے کیا ہے؟ اس پر حیات کہتی ہے ابراہیم ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر مراد کہتا ہے تم اتنی شیور کس طرح ہو؟ اس پر ابراہیم کہتا ہے مراد سے اگر تمہیں مجھ سے پرابلم ہے تو میں تمہیں سب کچھ کلیئر کر دیتا ہوں، مگر حیات کے ساتھ اس طرح بات مت کرو۔ اس پر مراد کہتا ہے میرا جس طرح اور جیسے دل چاہے گا میں اس سے بات کروں گا۔ مراد ابراہیم سے پوچھتا ہے تم بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس پر ابراہیم کہتا ہے کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ سب میرے آگے میٹر نہیں رکھتا۔ تو پھر مراد کہتا ہے تو پھر مجھے اس کا پروف دو کہ تم نے یہ نہیں کیا۔ پیار لفظوں میں کہا